اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی آگے پڑھیے. اور ایک مومن شخص نے جو فرعون کے خاندان میں سے تھا اور اپنا ایمان چھپائے ہوئے تھا کہا کہ کیا تم ایک شخص کو محض اس بات پر قتل کرتے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے اور تمہارے رب کی طرف سے دلیلیں لے کر آیا ہے؟ اگر وہ جھوٹا ہو تو اس کا جھوٹ اسی پر ہے، اگر وہ سچا ہو تو جس عذاب کا وہ تم سے وعدہ کر رہا ہے اس میں سے کچھ نہ کچھ تو تم پر آ پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کی رہبری نہیں کرتا جو حد سے گزر جانے والے اور جھوٹے ہیں۔ اے میری قوم کے لوگوں، آج تو بادشاہت تمہاری ہی ہے کہ اس زمین پر تم غالب ہو، لیکن اگر اللہ کا عذاب ہم پر آ گیا تو کون ہماری مدد کرے گا؟ فرعون بولا، میں تو تمہیں وہی رائے دے رہا ہوں جو خود دیکھ رہا ہوں، اور میں تو تمہیں بلائی کی راہ میں بتلا رہا ہوں۔ اس مومن نے کہا، اے میری قوم کے لوگوں، مجھے تو اندیشہ ہے کہ تم پر بھی ویسا ہی روز بد عذاب نہ آئے جو اور امتوں پر آیا ہے، جیسے امت نوح اور عاد اور سمود اور ان کے بعد والوں کا حال ہوا۔ اللہ اپنے بندوں پر کسی طرح کا ظلم کرنا نہیں چاہتا، اور مجھے تم پر ہانگ پکار کے دن کا بھی ڈر ہے، جس دن تم پیٹ پھیر کر لوٹو گے، تمہیں اللہ سے بچانے والا کوئی نہ ہوگا، اور جسے اللہ گمراہ کر دے اس کا ہادی کوئی نہیں۔ جی اب دیکھیں یہ جو آیت نمبر اس میں آئی ہے 32 ہے. وَيَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ. تنات کہتے ہیں جس دن لوگ جو ہے پکار رہے ہوں گے قیامت کے دن ایک دوسرے کو، اور کوئی ان کی پکار سننے والا نہیں ہوگا، اور اس میں آپ دیکھیں جنت والے ہوں گے، دوزخ والے ہوں گے، اور وہ پکار رہے ہوں گے ایک دوسرے کو. جیسے ہم نے سورہ اعراف میں دیکھا تھا کہ اعراف ایک مقام ہے جس کے اندر ہوتا ہے کیا ہے کہ سینٹر ہے وہ، ایک طرح سے جنت بھی نظر آ رہی ہوگی ان کو، دوزخ بھی نظر آ رہی ہوگی، اور ابھی ان کا فیصلہ نہیں ہوا ہوگا کہ وہ جنت میں جائیں گے کہ دوزخ میں جائیں گے. جب وہ جنت والوں کو دیکھیں گے تو وہ دعائیں کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں داخل کر دے، اور جب جہنم والوں کو دیکھیں گے تو اس سے پناہ چاہیں گے اور کہیں گے یا رب ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا. تو کہا جا رہا ہے کہ اس سے اگر بچنا ہے تو ایک ہی بات ہے کہ آپ اللہ پر ایمان لے آئیں. جی اور اس سے پہلے تمہارے پاس حضرت یوسف علیہ السلام دلیلیں لے کر آئیں، پھر بھی تم ان کی لائی ہوئی دلیل میں شک و شبہ ہی کرتے رہے، یہاں تک کہ جب ان کی وفات ہو گئی تو کہنے لگے ان کے بعد تو اللہ کسی رسول کو بھیجے گا ہی نہیں۔ اسی طرح اللہ گمراہ کرتا ہے ہر شخص کو جو حد سے بڑھ جانے والا، شک و شبہ کرنے والا ہے، جو بغیر کسی سند کے جو ان کے پاس آئی ہو اللہ کی آیتوں میں جھگڑتے ہیں۔ اللہ کے نزدیک اور مومنوں کے نزدیک یہ تو بہت بڑی ناراضگی کی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح ہر ایک مغرور سرکش کے دل پر مہر کر دیتا ہے۔ فرعون نے کہا، اے حمان، میرے لیے ایک بلا خانہ بنا، شاید کہ میں آسمان کے جو دروازے ہیں ان دروازوں تک پہنچ جاؤں اور موسیٰ کے معبود کو جھانک لوں، اور بے شک میں سمجھتا ہوں وہ جھوٹا ہے۔ اور اسی طرح فرعون کی بدکاریاں اسے بھلی دکھائی گئی اور راہ سے روک دیا گیا، اور فرعون کی ہر ہیلہ سازی تباہی میں ہی رہی۔ اور اس مومن شخص نے کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں، تم سب میری پیروی کرو، میں نیک راہ کی طرف تمہاری رہبری کروں گا۔ اے میرے قوم، اے حیات دنیا متاع فانی ہے، یقین مانو کہ قرار اور ہمیشگی کا گھر تو آخرت ہے۔ جس کی کوئی گناہ کیا اسے اس کے گناہ کے برابر ہی بدلہ دیا جائے گا، اور جس نے نیکی کی خواہ او مرد ہو یا عورت اور ایمان والا ہو تو لوگ جنت میں جائیں گے اور وہاں بے شمار روزی پائیں گے۔ یہاں پر اے دیکھیں میرے قوم، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب نیکیاں کا معاملہ ہوتا ہے تو اس میں یہ نہیں دیکھا جاتا ہے کہ اس کی جنس نہیں دیکھی جاتی کہ وہ میل ہے اور فیمیل ہے، جو جیسا عمل کرے گا اس کو ویسے اجر ملے گا. جیسا ہم دیکھتے ہیں جب وراثتوں کے حصے ہوئے، یا اگر دیکھیں شادیوں کا سلسلہ دیکھیں کہ مرد کو کہا گیا کہ وہ 1 2 3 4 کر سکتا ہے اگر وہ استطاعت رکھتا ہے، اور ان کے درمیان عدل کر سکتا ہے. پوری آیت یہ ہے، جس کی آدھی آیت کو ہمارے معاشرے کے افراد یاد رکھتے ہیں اور آدھی کو بھول جاتے ہیں، لیکن یہ ہے 4 شادیوں کی آپ کو اجازت ہے. کس طرح کہ اگر آپ ان کے ساتھ انصاف اور عدل کر سکتے ہیں تو، ادروائز آپ ایک پر اکتفا کریں.
تو لیکن عورتوں کے لیے آپ دیکھیں اسے کہا گیا کہ وہ ایک مرد کے نکاح میں تو باقی تمام مردوں کے اوپر وہ حرام ہے. اسی طرح آپ دیکھیں رکس کی جب بھی وراثت کی بات آئی تو عورت کا جو حصہ ہے اگر دیکھیں ایک باپ کے جو ہے مثال کے طور پہ وہ 3 لاکھ روپے چھوڑ کے گئے، ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہے، تو بیٹے کو 2 لاکھ ملیں گے اور بیٹی کو ایک مطلب اس کا ہاف ملے گا. کیوں؟ کیونکہ مرد جو ہے کسی بھی گھر کا قوام ہوتا ہے. مثال دیکھنا چاہتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک مرد کے سرپرستی کے اندر اس کی ماں بھی ہوتی ہے، اس کی بہن بھی ہوتی ہے، اس کی بیوی بھی ہوتی ہے اور اس کی بیٹی بھی ہوتی ہے، اور وہ چاروں کا پورے طریقے سے جو ہے کفالت کرتا ہے، ان کے خرچ اٹھاتا ہے، اور اس پر وہ ان سے کوئی سوال نہیں کرتا کہ اس کے بدلے میں مجھے یہ دیا جائے. تو اس لیے اگر دیکھا جائے وہ جو اس کو حصہ دیا گیا ہے جس کا واویلا ہوتا ہے وہ یہی ہے کہ آپ دیکھیں، لیکن اس سے یہ چاروں لوگ اپنی وراثت میں حصہ تو لیتے ہیں، لیکن اس مرد کا کام ہوتا ہے کہ وہ اپنی وراثت کے حصے کو کہیں انویسٹ کرے یا جو بھی کرے اور ان سب کی کفالت کرے. اور یہ ہمارے معاشرے کا ایک حسن ہے کہ اس میں عورت کو چار دیواری میں زیادہ پسند کیا گیا، کیونکہ اسے بار بار کہا گیا کہ وہ ایک قیمتی شے ہے، وہ عام پتھر نہیں ہے کہ آپ اس کو سڑکوں پہ پھینک دیں، بلکہ اسے کہا گیا کہ وہ اتنی قیمتی ہے کہ جس طرح آپ تجوریوں میں اپنی چیزیں کے گھر کے اندر دروازے کے اندر دروازہ اور پھر دروازہ، کہ ہم اس کو سب سے زیادہ پوشیدہ جگہ پہ رکھتے ہیں کہ ہر شخص اس تک نہ پہنچے. ایون ہماری کوشش ہوتی ہے نارملی جو ہم چیزوں کو ٹچ کرتے ہیں ادھر تک ہمارا ہاتھ بھی نہ پہنچے نہ ہمارے بچوں کا پہنچے، کیونکہ وہ چیز ہی اتنی جو ہے قیمتی ہوتی ہے ہماری نظر میں کہ ہم اس کو نہ کھونا چاہتے ہیں نہ اسے کسی طریقے سے نقصان ہو یہ چاہتے ہیں. تو عورت کو بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ بالکل ایسی ہے. اور آپ دیکھیں جب جنتی حوروں کا ذکر ہوا، جب ہم نے پڑھا تھا تو آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو تشبیہ دی کہ جیسے انڈا ہوتا ہے، آپ دیکھیں چھلکے اور انڈے کے درمیان ایک پتلی سی جھلی ہوتی ہے. اگر آپ نے کبھی نوٹ کیا ہو ایگ کے اندر اکثر جب بوائل کرتے ہیں تو زیادہ محسوس ہوتی ہے. وہ کہا گیا اتنی خوبصورت ہوں گی وہ حوریں کہ آپ دیکھیں کہ ان دونوں کے درمیان وہ اتنی باریک سی جھلی ہے کہ جسے کوئی نہ چھو سکتا ہے نہ ٹچ کر سکتا ہے. وہ تبھی ہوتا ہے جب انڈا ٹوٹ جائے، اس کا جو شیل ہوتا ہے جو سخت پارٹ ہوتا ہے تب آپ اس تک پہنچ سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے ہمیں پردے کا بارے پہ کہا اور ہمیں اپنے جسم کو چھپانے کے لیے کہا، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بنی ہوئی چیز ہے اور جو بہت حسین ہے. اگر آپ اس کو سمجھنا چاہتے ہیں، جب سورہ احزاب آئی تھی تو ایکچولی کچھ آیتیں ایسی ہوتی ہیں جو بہت ڈیٹیل ہوتی ہیں، تو اس میں آپ بہت بات کرنا چاہتے ہیں لیکن آپ کو کیونکہ ٹائمنگ کا اور سب لوگوں کا خیال رکھنا ہوتا ہے، اس کے اکارڈنگلی آپ بات کر رہے ہوتے ہیں. تو اگر دیکھا جائے پردہ، کیونکہ ہم لوگوں نے اب ہم دورے قرآن کر رہے ہیں اس لیے ہم نے پردے کی اہمیت کو کھل کے بتایا. ادروائز آج پردے کے معنوں کو چینج کر دیا گیا ہے کہ ہم صرف ہیڈ کور کرنے کو حجاب کہتے ہیں. حجاب اگر دیکھا جائے، حجاب کیا ہوتا ہے کہ پورے طریقے سے ایسا پردہ کہ آپ کسی بھی انسان کو دیکھ نہ پائیں، جیسے کہ چہرے کا جو پردہ ہوتا ہے وہ صحیح معنوں میں حجاب کہلاتا ہے. اور اگر ہم یہ آیات پڑھنے کے بعد جو قرآن میں ہم پڑھ رہے ہیں اور ہمارے اندر اگر تبدیلی آ رہی ہے، ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ قرآن ہمارے اندر اتر رہا ہے. اگر ہمارے اندر تب تبدیلی آئی جو کہ شروع میں ہم نے کوئی چیز پڑھی تھی اور اس سے ہم نے اپنے آپ کو بدل دیا اور آج صرف ہم قرآن پڑھ رہے ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں نہ میرے گھر میں تبدیلی آ رہی ہے، نہ میرے بچوں میں، نہ میرے اخلاق و کردار میں، اس کا مطلب ہے کہ صرف آپ نے پڑھا ہی ہے، اس کو سمجھا نہیں ہے. تو اب ڈپینڈ یہ کرتا ہے کہ آپ نے قرآن کو صرف سرسری اوپر سے پڑھا ہے یا اس کی قدر جانی ہے کہ اللہ نے آپ کو چنا، کتنے لوگوں میں چنا. ابھی چھوٹی سی بات دیکھیں، ڈیلی ہمارے پاس ماشاءاللہ 14 لوگ ہوتے ہیں. آج سیٹرڈے ویکینڈ ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ سب کو چنا کہ آپ کی ٹائمنگ اس طرح بنائی کہ آپ اس میں سے آپ لوگ آ کر قرآن کو سن پا رہے ہیں، کیونکہ یہ بھی اللہ کا اعزاز ہے. تو اصل چیز یہ ہے کہ جب اللہ نے ہمیں اتنی مطلب ہمارے وقت میں برکت ڈال دی، ہم نے شیطان سے ایک طرح سے ایک ہماری اسٹرگل ہوتی ہے نیند کے ساتھ، دوسری گھر کے معاملات کے ساتھ، ہم وہ کر کے جب یہاں بیٹھے ہیں تو اس کا حق یہ ہے کہ ہم اس کو سمجھیں اور سمجھ کر عمل کریں. کیونکہ قرآن کے حقوں میں سے یہی حق ہے کہ اسے پڑھا جائے جیسے پڑھنے کا حق ہے. تو عادت بنا لیں، اپنے پریکٹیکل پوائنٹ میں لکھیں کہ اسے تجوید کے ساتھ پڑھنا ہے.
اسے سمجھے جیسے سمجھنے کا حق ہے. ہر آیت پر آپ کہیں میں اس پر عمل کروں گی انشاءاللہ, اور اس پر عمل کیا جائے جیسے عمل کرنے کا حق ہے, اسے دوسروں تک پہنچایا جائے جیسے پہنچانے کا حق ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں کہ ہم جو قرآن پڑھ رہے ہیں اور اس کے جو حقوق ہیں وہ ہم کر پائیں پورے طریقے سے. اس میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. کچھ لوگ آپ کو کہیں گے کہ آپ کے پاس اتنا علم نہیں ہے, آپ آگے کیا بات کر رہے ہیں. تو آپ نے ہمیشہ یہ بات یاد رکھنی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, تم میری طرف سے ایک چھوٹی سی آیت بھی دوسروں تک پہنچا دو. تو آپ دیکھیں کہ ہم ماشاءاللہ روز ایک پارہ پڑھتے ہیں. تو ہم وہ کام کر رہے ہیں ایک دائی کی حیثیت سے جو کرنا ہے, جو قرآن میں بار بار اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم سب اپنی اپنی ذات میں ایک نائب ہیں, ہم وہ کام کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے, یہ ہمیں دیکھنا ہے. میں بار بار ان دورے قرآن میں آج ماشاءاللہ 24 ڈے ہے, میں اس چیز کو دیکھیں, ہمارا اخلاق و کردار پوری خلقت انسانی کے لیے ہے, لیکن اس کے اندر میں اسپیسیفکلی فوکس کر رہی ہوتی ہوں, بار بار آپ لوگوں کو کہتی ہوں دیکھیں آپ کے اپنے بچے, آپ کے شوہر, یا آپ کی اگر آپ شوہر ہیں تو آپ کی بیوی, مطلب آپ کے جو لائف پارٹنر ہے, اور آپ کے نسبی اور سسرالی رشتے, آپ کے پڑوسی, آپ کے دوست, یہ وہ دائرہ ہے جو آپ کے سب سے کلوز ہوتے ہیں. تو آپ یہ یاد رکھیں کہ آپ ان کے درمیان جب موجود نہ ہوں تو, کیونکہ دیکھیں ہر شخص, جیسے ایک دنیا بھی اگر آپ کالم پڑھ رہے ہو تو اس میں بڑی اچھی بات کہی جاتی ہے کہ یہ ایک دنیا کی تلخ حقیقت ہے کہ کوئی بادشاہ کی بھی اگر پیٹھ ہو, مطلب اس کی پریزنس نہیں ہے, تو اس کی بھی برائی کی جاتی ہے. لیکن آپ نے اپنے آپ کو ایسا بنانا ہے کہ جب آپ برائی کو اچھائی سے دفع کریں گے تو لوگ آپ کو اچھے نام سے یاد رکھیں گے. بچہ جو ہوتا ہے وہ ایک اس کا جو ذہن ہوتا ہے وہ خالی پیپر کی طرح ہوتا ہے. مجھے اچھے سے یاد ہے جب میں گریڈ 7 میں تھی تو میں اسپورٹس میں پارٹیسپیٹ کیا کرتی تھی. مجھے ہر طرح کی ایکٹیویٹی میں پارٹیسپیٹ کرنے کا شوق تھا, اور ہماری بریک کے بعد پریکٹس ہوتی تھی. تو میری جو دوست تھی, فرینڈ, اور میں اکثر جو ہے وہ پریکٹس کرتے تھے. اور کبھی ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ٹیچر کو تھوڑا سا گمان ہوا شاید آج پریکٹس نہیں تھی, اور ہم دونوں جو ہے وہ گراؤنڈ میں پریکٹس کر رہے ہیں. جب ہم واپس آئے, جبکہ میں گریڈ 7 کا بچہ, آپ اندازہ لگا سکتے ہیں چھوٹا ہوتا ہے, اور وہ بہت ہی اچھی ٹیچر تھی اور بہت نرم مزاج. اور انہوں نے مجھے ایک بڑی اچھی بات کی, انہوں نے کہا بیٹا ایک بات یاد رکھنا, انسان 2 ہی وجہ سے دنیا میں یاد رکھا جاتا ہے, ایک اپنی اچھائی کی وجہ سے یا اپنی برائی کی وجہ سے. لائف میں ہمیشہ اپنے آپ کو ایسا بنانا کہ لوگ تمہیں تمہاری اچھائی کی وجہ سے یاد رکھیں برعکس برائی سے. تو یہ بات بڑی پیاری بات ہے, ایک استاد کی کہی ہوئی بات ہے, لیکن آپ دیکھیں واقعی ہم معاشرے کے اندر دیکھیں یہی 2 وجہ ہیں کہ ہم انسان کو یاد کرتے ہیں, اس کا ذکر کرتے ہیں. آپ اپنی طرف سے اچھا کرتے رہیں, اب وہ انسان کی اپنی زبان ہے دوسرے انسان کی کہ اس کی سوچنے کا طریقہ کیا ہے اور وہ کس اینگل سے آپ کے بارے میں بات کر رہے ہیں. بٹ یو مسٹ ڈو یور بیسٹ. ہمیشہ لوگوں کے ساتھ خوش اخلاق, اچھے طریقے سے ملیں, برائی کو اچھائی سے دفع کریں, تو اس طرح چیزیں خود ہی ٹھیک ہو جاتی ہیں. اور آپ دیکھیں ہم ماشاءاللہ پڑھتے ہوئے آئے ہیں کہ اگر ہم اسلام کے پلرز دیکھیں تو اس میں توحید ہے, نماز ہے, روزہ ہے, زکوٰۃ ہے, حج ہے, 5 چیزیں فرائض ہیں. ہم سب کوشش کرتے ہیں کہ ہم اس پر عمل کریں, لیکن اب ہم نے کیونکہ قرآن کو پڑھ لیا ہے, دورہ قرآن, تو اب ہم نے کیا کرنا ہے, اس کے مقصد کو سمجھنا ہے. توحید کا مطلب میں نے آپ کو بتایا کہ جو کلمہ شروع ہوا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, لا کا مطلب ہے نہیں. آپ دیکھیں لا کہتے ہی ہر چیز کی نفی ہو گئی, ہر چیز کی نفی. میری خواہش, میرا دل چاہتا ہے, میرے بچے کے لیے ٹھیک ہے, میں تو یہ غلط کام کروں گی دنیا کے لیے, ہر چیز پر نفی آ گئی. کرنا کیا ہے, یہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کی بنایا ہوئی قانون, ایسا نہیں کہ بس ہواؤں میں ایک چیز ہوگی اور اڑ کر کہہ دی, نہیں. کلمہ ایک, آپ اس پہ غور و فکر کرنا ہے, ٹھیک سے سمجھنا ہے کیا مطلب ہے. نہیں, ہر چیز کے لیے نہیں. اگر وہ دین سے ٹکرا رہی ہے تو وہ نفی میں بات ہونی چاہیے, وہ چاہے ہماری خوشیاں ہوں, چاہے وہ ہمارے غم ہوں, ہمارے معاملات زندگی ہو, اگر وہ ہمارے قرآن اور حدیث سے ٹکرا رہے ہیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی کہا لا نہیں ہونی چاہیے یہ آپ کی لائف میں. پھر اس کے مطلب کو سمجھنا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے جو کہا کہ نہیں کوئی معبود, تو اگر آپ کسی بھی دوسری چیز کو جو قرآن اور حدیث سے ٹکرا رہی ہے اور آپ وہ کام کر رہے ہیں, اس کا مطلب آپ نے رب کو رب ہی نہیں مانا, اس کی آیتوں کا انکار کر دیا. تو اس چیز کو آپ نے بہت فوکس کرنا ہے اور اپنے بچوں کے اندر یہ کانسیپٹ کلیئر کرنا ہے.
آپ اگر دیکھیں، اگر آپ نے ترکوں کی مطلب پیچھے سے ان کی ہسٹریز پڑھی ہوں، اور آج کل بڑے فیمس ان کے ڈرامے بھی چل رہے ہیں ٹرکش، تو آپ دیکھیں وہ بڑے اچھے سچے اور مومن تھے، اور ہیں بھی ان میں ابھی لوگ اس طرح کچھ. لیکن ابھی دیکھیں اسے سیکولر بنا دیا گیا، کیونکہ وہ خوفزدہ تھے ان لوگوں سے کہ یہ تو پوری دنیا میں اسلام لے آئیں گے. اور اگر آپ دیکھیں ان کے ساتھ جو سب سے بڑی سیاست کی گئی وہ یہ کہ ان کی جنریشنز میں سے ان کے بیٹوں کو بالخصوص، بیٹیوں سے زیادہ بیٹوں کو انہوں نے دنیا کی جو چیزیں ہیں ان سے فیسینیٹ کرایا، اور یہاں تک کہ ان کی آنے والی جنریشنز نے اپنے دین کو بدل دیا. جن کے فور فادر کو اگر دیکھا جائے نیک اور اچھے مسلمان تھے، انہوں نے اپنے آنے والی نسلوں کو بدل دیا. اگر آپ یو کے پریزیڈنٹ کو دیکھیں اور اس کے فور فادر، گرینڈ ٹو گرینڈ فادر کو آپ دیکھیں گے، اگر آپ ہسٹری اٹھا کر دیکھیں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ وہ ترکی کے مسلمان تھے. اور آپ دیکھیں اس طرح ان میں تبدیلی آ گئی. تو آپ سب سے پہلے تو دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا قبلہ اس طرح درست کر دے جیسا اللہ چاہتا ہے ہم سے کام لے. پھر ہمارے بچے اور آنے والی جتنی بھی جنریشنز اللہ نے ہمارے نصیب میں لکھی ہیں، کیونکہ ہم ان کے فور فادرز ہوں گے، سب مومن ہوں، کوئی بھی کافر اور منکر نہ ہو. یہ دعا آپ اپنی دعاؤں میں شامل رکھیں. پھر آپ دیکھیں قرآن، اگر کلمے کا آپ وہ دیکھیں تو وہ صرف لا الہ الا اللہ پہ پورا نہیں ہوتا. محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، بھیجے گئے میسنجر ہیں جن کو کتاب بھی دی گئی ہے. تو جب ہمیں یہ پتہ چل جائے، پھر نماز میں ہم نے طہارت ہر چیز کا خیال رکھتے ہوئے بہتر طریقے سے نماز پڑھی. اب زکوٰۃ پر آ کے پھر ہم جو ہے کمزور پڑ جاتے ہیں، کیونکہ ہمارے دلوں میں اتنی زیادہ اس کی محبت ہے پیسے کی. آپ دیکھیں ایمان قبول کیا توحید کے ذریعے، نماز کے 5 وقت اللہ کے پاس آپ حاضری دیں اور اپنے گناہوں کو مٹا دیں. پھر تیسری بات زکوٰۃ دیں تاکہ معاشرے کے اندر بیلنس رہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے غریبوں کا مال آپ کے حصے میں رکھا ہے. جب آپ ان کا حصہ انہیں نہیں دیتے تو اللہ تعالیٰ آپ کا حصہ بھی جو اللہ کے پاس ہے اسے روک لیتا ہے. اور یہ اس لیے کہ انسان کے دل سے مال کی محبت نکلے. پھر آپ دیکھیں روزہ کیا کرتا ہے کہ ہمیں کھانے پینے ہر حلال چیز سے بھی روک دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھتے ہیں کہ ہمارے اندر کتنی اللہ کی محبت ہے. اور یہ جو چاروں چیزیں ارکان اسلام میں تھی، یہ تیاری تھی حج کی، کہ حج میں آپ دیکھیں آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے، نمازیں بھی پڑھنی ہوتی ہے. سم ٹائم آپ بھوکے بھی گھوم رہے ہوتے ہیں کہ آپ کو دروازے نہیں مل رہے، یا آپ کو جو ہے فوڈ کورٹ نہیں مل رہا جہاں سے کھانا کھانا ہے. وہ پریپریشن ہو رہی ہوتی ہے ساری، اور اس میں ایک سڈنٹ اماؤنٹ ہوتا ہے جب حج عمرے پر آپ جاتے ہیں جو اس پر لگتا ہے، اور اسے کہا گیا وہ دنیا کا سب سے بہترین صدقہ ہے جو آپ حج اور عمرے پہ خرچ کرتے ہیں. تو یہاں ہم سب میں سے جو نہیں گیا ہے ابھی تک، اس نے اپنے آپ سے وعدہ کریں کہ انشاءاللہ جیسی ہمیں سہولت ہوتی ہے. اور کبھی بھی یہ مت سوچیں کہ میرے بچے چھوٹے ہیں میں حج پہ گئی تو کیا ہوگا. جس نے پیدا کیا ہے، جو ان کا رب ہے، وہ ان کا خیال کرنے والا ہے. جب میں گئی تھی، میں آپ کو چھوٹی سی مثال دوں کہ میرے جو بیٹے ہیں وہ 4 ایئر اور بیٹی 8 ایئرس کی تھی. اور جو بچے یہاں بانڈ ہوتے ہیں ہم سب جانتے ہیں، وہ بچے مماز بوائے مماز گرلس ہوتی ہیں، وہ نہیں کسی کے ساتھ رہتی. میرے ذہن میں بھی نہیں تھا کہ مطلب میں رہ پاؤں گی یا میرے بچے رہ پائیں گے. لیکن یقین کریں ہر چیز اتنی اسموتھلی ہوئی، اور مجھے لگا کہ حج میں بھی اللہ تعالیٰ نے جتنی ہمارے لیے سہولت کی، ہم شاید یہ اللہ کے احسانوں میں سے ڈھیر سارے احسانوں میں سے احسان تھا. جب انسان ارادہ کرتا ہے، پکا ارادہ کرتا ہے، تو اس کو اللہ تعالیٰ اس کے راستے بہت آسان کر دیتے ہیں. تو زندگی میں ایک بار تو حج کرنا ہی ہے. اور اگر آپ صاحب استطاعت ہیں تو کہا گیا، الگ الگ مفسرین مفتی اور وہ کہتے ہیں کہ پھر آپ 5 سال میں ایک کر لیں، کیونکہ جب آپ حج پہ جاتے ہیں تو آپ کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے. تو اگر آپ کی استطاعت ہے حج اور عمرے کی، ضرور کریں، کیونکہ اس وقت صرف آپ، جس طرح رمضان میں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ عبادت کریں اور نیکیاں کمائیں، تو اس دوران آپ دیکھیں آپ سب چیزوں سے کٹ کے صرف آپ کا دھیان مسجدوں کی طرف ہوتا ہے. اگر آپ مکے میں ہیں تو مسجد حرم کی طرف، مدینے میں ہے تو مسجد نبوی کی طرف، اور آپ کے منہ پر ہمیشہ آپ کی زبان پہ جو اللہ کے اذکار ہوتے ہیں، اور آپ زیادہ سے زیادہ عبادت کر رہے ہوتے ہیں. یوں کہیں کہ ایک
بیچ میں ایک چھوٹا سا فیز آتا ہے جس میں آپ زیادہ نیکیاں کما پا رہے ہوتے ہیں. تو کبھی بھی اپنی تنگی سے نہ گھبرائیں. عمرے اور حج کی جب بھی اللہ تعالیٰ آپ کو استطاعت دے ضرور جائیں. اور کیونکہ اللہ تعالیٰ کا جو قرب ہے وہ اس کے اپنے گھر میں بالکل مختلف ہے. تو یہاں اتنا ڈیٹیل ہم بار بار جنت دوزخ کا واقعہ دیکھ رہے تھے، مسلمان اور کافروں کی بات پڑھتے آئے، آدھا پارہ ہو گیا ابھی ہمارا 24. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں یہ جب ہم ارکان اسلام تمام کرنے لگے تو اس کے بعد جو سب سے امپورٹنٹ چیز آ جاتی ہے وہ ہے اخلاق. جس کے اخلاق اچھے ہیں نا وہ دنیا اور آخرت میں بہتر ہے. تو ہم نے جو سب سے بہتر کام کرنا ہے اپنے اخلاق کو صحیح کرنا ہے، کیونکہ قرآن جو ہم پڑھ رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، ہم دورے قرآن کر رہے ہیں، اس کا مقصد اپنی اصلاح ہے، اپنے کردار کی اصلاح ہے، اپنے آپ کو بلند اخلاق والا بنانا ہے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی. کیونکہ جو اخلاق والے ہیں ان کا بالکل جنت میں بہترین درجہ ہوگا. اور وہ کیا ہے کہ آپ نے ہر برائی کو اچھائی سے دفع کرنا ہے. بہت سارے ہمارے درمیان ایسے رشتے ہوتے ہیں، اس میں ایون ہسبینڈ وائف کو ہی آپ دیکھ لینا. کبھی کبھی کیا ہوتا ہے جو بچے ہوتے ہیں تھوڑے سمجھدار ہو جائیں، باپ نے کوئی چھوٹی سی بات ماں کے بارے میں بچوں سے کہہ دی ہے، اور باپ بیچارہ موجود بھی نہیں ہے، بچے کہتے ہیں بابا آپ کے بارے میں کہتے ہیں، تو ماں کہتی ہے ہاں اور بتائیں اور کیا کہہ رہے تھے، اور پھر ان کے درمیان ایک اختلاف پیدا ہو جاتا ہے. اسی طرح سم ٹائم بچے یہ بات باپ کو کہہ دیتے ہیں اور باپ ان سے سوال کرتا ہے، دونوں کے درمیان ایک کھچاؤ پیدا ہو جاتا ہے. اور بچہ یہ حرکت کیوں کرتا ہے؟ وہ اپنی ناسمجھی میں. اور دوسری ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب وہ یہ دیکھتا ہے کہ وہ کسی دوسرے کی بات اپنے ماں سے یا باپ سے کر رہا ہے اور وہ بہت ہی یکسوئی کے ساتھ اٹینشن کے ساتھ ان کو سن رہے ہیں، تو بچوں کو پھر لطف آنے لگتا ہے کہ اس طرح تو ہمارے پیرنٹس ہمیں غور سے سن رہے ہیں، اور وہ یہ شروع کر دیتے ہیں، تو ان دونوں کے درمیان ہی اختلاف پیدا ہو جاتا ہے. تو یہاں ہم نے اپنے آپ سے شروع کر کر اپنے قریب کے رشتوں میں خیر پھیلانی ہے. اور پھر وہ خیر کیسے پھیلے گی؟ ہمیشہ یاد رکھیں، ایک فرد سے معاشرہ بنتا ہے، ایک فرد سے خاندان بنتا ہے، اور خاندان سے معاشرہ بنتا ہے. معاشرے کے اندر خود ہی خیر آنا شروع ہو جائے گی. اور لوگوں کے ساتھ جب آپ ملیں تو جب بھی کبھی وہ لوگ آپ کے پیچھے آپ کی بات کریں تو آپ کو آپ کے اخلاق سے پہچان رہے ہوں. یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں. یہ اپنے آپ پریکٹیکل پوائنٹس میں بھی لکھ لیں کہ ہم نے با اخلاق بننا ہے. سم ٹائم کیونکہ ہم انسان ہیں، بشر ہیں، غلطی ہوگی، شیطان بہکائے گا، کیونکہ شیطان کہاں آتا ہے. ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ جو گھر خالی ہوتے ہیں، جو لوگ جھوپڑیوں میں رہتے ہیں، چھوٹے چھوٹے گھر ہوتے ہیں، کبھی آپ نے دیکھا کہ فلاں چور آیا اور یہ چوری کر کے لے گیا، وہ چوری کر کے لے گیا. چور کہاں آتے ہیں؟ بڑے گھروں میں آتے ہیں، بڑی گاڑیوں کو لوٹتا ہے، اور بڑے گھروں اور بینکوں میں بڑا پیسہ ہوتا ہے. سیم یہی شیطان کا کام ہے. شیطان ان لوگوں کے پاس نہیں جاتا جو نیکیاں نہیں کما رہے. شیطان ان کے پاس آتا ہے جن کے پاس نیکیوں کا ذخیرہ ہوتا ہے، کیونکہ اس نے چوری وہی کرنی ہے. وہ آپ کو بد اخلاقی پر ابھارے گا. بد اخلاقی میں سے کا حصہ ہے جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، تہمت لگانا. یہ سب تو ہمارے معاشرے کا ایک نارمل سی ایک بات بن گئی ہے. جب آپ یہ کرنے لگتے ہیں تو آپ نے اپنے اعمال کا کریڈٹ کارڈ اس بندے کو دے دیا جس کی برائی آپ کر رہے ہیں. وہ آپ کی نیکیاں ساری سوائپ کرتا جا رہا ہے. آپ نے اتنی مشکل سے وہ نیکیاں کمائی، وہ تمام اس کے اکاؤنٹ میں جا رہی ہیں. تو کیا ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے نامہ اعمال، اپنی نیکیوں کا جو کریڈٹ کارڈ ہے وہ کسی بھی عام شخص کو دے دیں جسے بلکہ جس کے رویے اور کردار کو ہم پسند بھی نہیں کرتے، یا اس کا رویہ اور کردار ہمیں تکلیف دیتا ہے؟ ہم کیوں اس کے ہاتھ میں اپنا کریڈٹ کارڈ دے دیتے ہیں؟ تو آپ نے ان چیزوں کو یاد رکھنا ہے. قرآن جو ہم دورے قرآن کر رہے ہیں، اس کا مقصد اللہ سے دوستی، اپنی اصلاح، معاشرے میں ایک اچھا انسان بن کر ابھرنا ہے، اور معاشرے کے لیے اچھی جنریشنز دینی ہے ہمیں اپنی اولاد کی صورت میں. ہمیں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ اتنا پیار محبت کا رشتہ رکھنا ہے کہ لوگ آپ کو کہیں دیکھنے والے کہ ایک دوسرے سے ماشاءاللہ بہت اچھی ان کی انڈرسٹینڈنگ ہے اور ایک ساتھ چلنے والے ہیں. تو اگر ہم اس چیز کو سمجھ رہے ہیں تو ہم اپنی اصلاح کر رہے ہیں. بار بار ہم اس ٹاپکس پہ بات کرتے ہیں اور اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم اپنی اصلاح کر لیں.
تو اگر دیکھیں ہو سکتا ہے سم ٹائم کیا ہوتا ہے کہنے والے پر اتنا عمل نہیں کر رہا. فار ایگزامپل یہاں پر ابھی ایز اے اسپیکر میں بات کر رہی ہوں، لیکن ہو سکتا ہے میں آپ کو کہہ رہی ہوں آپ مجھ سے بہتر عمل کرنے والے ہوں، اور ہو سکتا ہے کہ میرے کہنے سے میرے اندر اللہ تعالیٰ تبدیلی لے. کیونکہ دیکھیں جب آپ ایک چیز کرتے رہتے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں، آپ کے کان سن بھی رہے ہیں سیم ٹائم پر، آپ کے اندر تبدیلی آنے لگتی ہے. تو آپ کبھی بھی اس چیز سے مت رکیں خیر پھیلانے کے لیے، ہمیشہ دوسروں تک لے کر جائیں اسے. کیونکہ جب آپ دوسروں تک لے کر جائیں گے، آپ کے اندر بھی ایک نفس ہوتا ہے، ایک ضمیر ہوتا ہے، وہ آپ کو کہتا ہے آپ دوسروں کو کہہ رہے ہیں آپ نے بھی کرنا ہے. جیسے فار ایگزامپل مثال کے طور پر جب میں آپ کو ریمائنڈر دیتی ہوں چاش کی نماز کا، اور اس ٹائمنگس میں بہت ہی کوئکلی چیزوں کو مطلب آرگنائز کر رہی ہوتی ہوں سارا، تو سم ٹائم میرے پاس لاسٹ کے جو ہے 5 منٹ بچ رہے ہوتے ہیں یا 3 منٹ بچ رہے ہوتے ہیں کہ چاش پڑھنے کے لیے، اور مجھے ہوتا ہے کہ نہیں مجھے بالکل شارپ 10 o'clock شروع کرنا ہے. تو میرے ذہن میں جو پہلا جملہ آتا ہے وہ یہ کہ تم دوسروں کو حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو. اور میں فوراً کھڑے ہو کے میں کہتی ہوں میری کوشش تو ہوتی ہے 2 سے زیادہ پڑھیں، لیکن اگر آرگنائز کرنے میں ٹائم کم ملا تو جتنا بھی ہے میری کوشش ہوتی ہے کہ اگر میں نے آپ کو کہا ہے تو میں نے عمل کرنا ہے. قرآن کہہ رہا ہے، یہ قرآن کی آیت ہے، تم دوسروں کو حکم دیتے ہو اپنے آپ کو بھول جاتے ہو. تو جب آپ تعلیم دینے لگتے ہیں نا، سیم ٹائم وہ آپ کے اندر اترنے لگتی ہے. تو میرا یہ تمام باتیں کرنے کا مقصد یہ ہے اللہ سے دوستی بنا لیں، با اخلاق ہو جائیں، قرآن پر عمل کریں، سنت پر عمل کریں، اور اپنے آپ کو استاد بنائیں، سکھائیں لوگوں کو چیز جتنی آپ نے سیکھی ہے وہ کہیں سے بھی. بار بار میں مثال دیتی ہوں، ویسے تو پوری خلقت انسانی کو سکھانی ہے کیونکہ ہم سب نائب ہیں، لیکن میں بار بار فوکس کرتی ہوں بچے، گھر، نسبی رشتے، سسرالی رشتے. تو آپ سب استاد ہیں اور آگے آپ نے یہ بات پہنچانی ہے انشاءاللہ تعالیٰ. آگے چلتے ہیں. جی آیت نمبر 41 ہے نا انشاءاللہ. بسم اللہ. اے میری قوم، کیا یہ بات ہے کہ میں تمہیں نجات کی طرف بلا رہا ہوں اور تم مجھے دوزخ کی طرف بلا رہے ہو؟ تم مجھے یہ دعوت دے رہے ہو کہ میں اللہ کے ساتھ کفر کروں اور اس کے ساتھ شرک کروں جس کا کوئی علم مجھے نہیں، اور میں تمہیں غالب بخشنے والے معبود کی طرف دعوت دے رہا ہوں. یہ یقینی امر ہے کہ تم مجھے جس کی طرف بلا رہے ہو وہ نہ دنیا میں پکارے جانے کے قابل ہے نہ آخرت میں، اور یہ بھی یقینی بات ہے کہ ہم سب کا لوٹنا اللہ کی طرف ہے اور حد سے گزر جانے والے یقیناً اہل دوزخ ہیں. بس آگے چل کر تم میری باتوں کو یاد کرو گی. میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں، یقیناً اللہ تعالیٰ بندوں کا نگران ہے. بس اسے اللہ تعالیٰ نے تمام بدیوں سے محفوظ رکھ لیا جو انہوں نے سوچ رکھی تھی، اور فرعون والوں پر بری طرح کا عذاب الٹ پڑا. آنکھ ہے جس کے سامنے یہ ہر صبح شام لائے جاتے ہیں، اور جس دن قیامت قائم ہوگی نافرمان ہوگا کہ فرعونوں کو سخت ترین عذاب میں ڈالو. اور جب اس دوزخ میں ایک دوسرے سے جھگڑیں گے تو کمزور لوگ تکبر کرنے والوں سے جن کا یہ تابع تھے کہیں گے ہم تو تمہارے پیرو تھے، تو کیا تم ہم سے اس آگ کا کوئی حصہ ہٹا سکتے ہو؟ وہ بڑے لوگ جواب دیں گے ہم تو سبھی اس آگ میں ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے درمیان فیصلہ کر چکا ہے. اور تمام جہنمی مل کر جہنم کے دراغوں سے کہیں گے تم ہی اپنے پروردگار سے دعا کرو کہ وہ کسی دن تو ہمارے عذاب میں کمی کر دے. وہ جواب دیں گے کیا تمہارے پاس تمہارے رسول معجزے لے کر نہیں آئے تھے؟ وہ کہیں گے کیوں نہیں؟ وہ کہیں گے پھر تم ہی دعا کرو، اور کافروں کی دعا محض بے اثر اور بے راہ ہے. یقیناً ہم اپنے رسولوں کی اور ایمان والوں کی مدد زندگانی دنیا میں بھی کریں گے، اور اس دن بھی جب گواہی دینے والے کھڑے ہوں گے، جس دن ظالموں کے ان کی عذر معذرت کچھ نفع نہ دے گی. ان کے لیے لعنت ہی ہوگی اور ان کے لیے برا گھر ہوگا. ہم اگر آپ نے دیکھیں موسیٰ کہ علیہ اس السلام میں انہوں نے نقشہ کھینچا ہے کہ جو دوزخی ہوں گے وہ کیسے ایک دوسرے کو بلیم کر رہے ہوں گے، اور وہ اپنے فالوورز مطلب اگر انہوں نے بتوں کو پوجا ہے یا جو بھی جس کو انہوں نے دنیا میں رب مانا ہے ان سے کہیں گے کہ تم ہمیں اس عذاب سے بچاؤ، کہیں گے آج تو ہم نہیں بچا سکتے آپ کو.
اور وہ سارے ہی دوزخ میں جانے والے ہیں، اور وہ عذاب جو ہے وہ چکھنے والے ہیں، آگ کا مزہ۔ تو آپ دیکھیں وہاں پر اللہ تعالیٰ بار بار قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جتنے بھی یہ جو جن بتوں کو یہ پوجتے ہیں وہ بھی، اور جتنے انسان جو ہے ان کے فالوورس ہیں ان بتوں کے، اور اللہ کے سوا دوسرے جو انہوں نے رب بنا کے رکھے ہوئے جو غلط ہیں، تو ان سب کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں آگ میں ڈال دوں گا، اور اس سے وہ اور بھڑک اٹھے گی۔ اگر آپ دیکھیں جو انسانی ہڈی ہے، جو کیلشیم جسے کہتے ہیں، ہمارے جو گوشت پوش سارا ہے، اگر ان تمام چیزوں کو دیکھیں تو ہماری باڈی کے اندر کتنے کیمیکلس ہیں، کتنی چیزیں موجود ہیں، جس کی وجہ سے کہا جاتا ہے ہماری ہڈی کے اندر ایسے کیمیکلس ہیں کہ اگر اس کو آگ لگے تو وہ بھڑکے گی مزید۔ تو آپ سوچیں جتنے لوگ فالوورز ہوں گے جب ان کو ڈالا جائے گا وہ مزید تیز ہو جائے گی۔ تو یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ ان کا تو یہی عذاب ہوگا۔ اب وہ جب سوال کریں گے کس سے؟ جو دروغہ ہیں، جو دروازے پر جیسے گارڈز ہوتے ہیں، جو ہمارے واچ مین ہوتے ہیں، کہ تم ہمیں اس کا راستہ بتاؤ، کہیں گے تمہارے پاس آئے نہیں تھے؟ کون؟ اللہ کے نبی، کہ انہوں نے تمہیں بتایا تھا اللہ واحد لا شریک ہے، اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، لیکن تم نے کی، اب تم اس کا مزہ چکو۔ تو اس میں کہا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ نے یہ جو آیت نمبر 51 ہے یہ بڑی پیاری ہے، اِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الدُّنْيَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ، کہ اللہ تعالیٰ کہیں گے بے شک ہم نے مدد کی، کہ ہم نے بھیجے جو لوگ ایمان لائے ان کی طرف رسول، اور دنیا کی زندگی میں بھی ہم نے ان کی مدد کی اور آخرت میں بھی کریں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے رسول بھیجے، انہوں نے ان کی رسولوں کے اوپر بھیجی گئی کتابوں پر عمل کیا، اللہ کو واحد لا شریک مانا، اور اپنے رسول کی تعلیمات پر عمل کیا، اور اپنے اخلاق و کردار کو بہتر رکھا، اپنی عبادت صحیح طریقے سے کی جیسے کہ ان کا حق تھا، اپنے رب کی تسبیحات سے لے کر عبادات تک جو ان کے مذہب میں موجود ہے وہ جب انہوں نے کی، تو اللہ تعالیٰ دنیا میں تو ان کو اجر و ثواب دے گا، ان کے معاملات بہتر رکھے گا، آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرے گا۔ اور جو برے کام کر رہے ہیں وہ جو ظالم ہیں ان کو کوئی جو ہے ان کا کام فائدہ نہیں دے گا، بلکہ ان کو لعنت بھی ہے، اور ان کے لیے جو لفظ استعمال ہوا قرآن میں وہ ہے سوء الدار، ان کے لیے بدترین برا خراب جو ہے گھر ہے۔ جی اب حضرت موسیٰ کی بات آ رہی ہے۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ہدایت نامہ عطا فرمایا اور بنو اسرائیل کو اس کتاب کا وارث بنایا کہ وہ ہدایت اور نصیحت تھی عقل مند والوں کے لیے۔ پس اے نبی تو صبر کر، اللہ کا وعدہ بلا شک شبہ سچا ہی ہے۔ تو اپنے گناہ کی معافی مانگتا رہ اور صبح و شام اپنے پروردگار کی تسبیح و حمد بیان کرتا رہ۔ جی جب سے دور قرآن شروع ہوا ہے ہم فرائض کی بات جیسے ارکان کی ہے، اس کے ساتھ ہم مطلب جو نفل نمازیں جیسے چاش کا ایک ریمائنڈر ہے، اسی طرح میں بار بار آپ لوگوں کو کہتی ہوں کہ صبح اور شام کے اذکار ضرور پڑھیں۔ کچھ لوگ الحمدللہ دین سے جڑے ہوتے ہیں اور ان کو جیسے ہی پتہ لگتا ہے وہ شروع کر دیتے ہیں، تو صرف آپ تھمز اپ کریں کون کون صبح شام کے اذکار پڑھ رہا ہے۔ عائشہ نے کیا ہے، باقی کوئی نہیں پڑھتا؟ اچھا شاکرہ بھی پڑھتی ہیں، 2 لوگوں کے، اور باقی نہیں پڑھتے۔ میں پڑھتی ہوں، کئی بار بھول جاتی ہوں۔ اچھا لیکن اب انشاءاللہ 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 کوشش کروں گی۔ اس میں کیا ہے یہ جو پڑھ کر بھول جانے والی بات ہے، بھولوانا جو ہے بھول جانا جو ہے یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، وہ بھلا دیتا ہے نیک عمل کرنے کو۔ جیسے ایک حکایت ہے کہ ایک شخص ہوتا ہے وہ روز تہجد پڑھتا ہوتا ہے۔ ایک دن کیا ہوتا ہے، وہ جیسے ہم اٹھتے ہیں نا اور اگلی کروٹ لیتے ہیں اور ہمیں دوبارہ نیند آ جاتی ہے، سب کے ساتھ ہی ایسا ہوتا ہے، ہم بڑے کمزور مسلمان ہیں، تو ایسی اس شخص کے ساتھ بھی ہوتا ہے کہ وہ اٹھتا ہے اور شیطان نہ اس کو سلا دیتا ہے۔ جب اس کی تہجد نکل جاتی ہے، اب وہ اٹھتا ہے، کبھی لائف میں گزری نہیں ہوتی، تو وہ زاروں قطار رونے لگتا ہے، اتنا روتا ہے، اس کی گزرنے کی وجہ سے اتنا شدت کے ساتھ رو رہا ہوتا ہے کہ اس دن اللہ تعالیٰ اس کو اس تہجد سے زیادہ اجر و ثواب دے دیتا ہے کہ اس کے اندر اتنی محبت اور اتنا میرے ساتھ لگاؤ تھا۔ اور بلانے والی ذات جو ہوتی ہے وہ شیطان کی طرف سے ہوتی ہے، نیکی کے کام کو بلاتا ہے۔ اگلے دن کیا ہوتا ہے کہ وہ پھر سو رہا ہوتا ہے، تو شیطان آ کر نوک کرتا ہے اس کا ڈور اور اس کو باقاعدہ اٹھاتا ہے،
تو کہتے تم کون ہو اللہ کے نیک بندے؟ وہ کہتے ہیں نہیں میں جو ہے شیطان ہوں، اور میں تمہیں اس لیے جگانے آیا ہوں کہ کل میں نے جب تمہیں سلا دیا کہ تم نیکی نہ کماؤ، تمہاری یہ جو گلٹ تھی اس نے اس سے زیادہ تمہیں اجر و ثواب دے دیا۔ تو ہمیشہ یاد رکھیں کہ نیکی کے کام میں اگر شیطان ہم کو بلاتا ہے، جس طرح بھی رمضان ہے ہم الارم لگاتے ہیں، سحری کا الگ الارم ہوتا ہے اور افطاری کا ہمارا الگ الارم ہوتا ہے۔ اگر آپ دیکھیں جو بھی، اگر ہم جیسے ابھی کلاس لے کے سو جاتے ہیں اس کا، تو سیم ایسے الارم لگا دیں اپنے آپ کو دینے کے لیے۔ اب تو اتنے آسانی ہے، موبائل میں ہر چیز آ گئی ہے، ایون وہ پوری کی پوری وہ بھی موجود ہیں اذکار۔ اور ایک اور میں آپ کو چھوٹی سی ٹپ دوں گی کرنے کے لیے کام، کہ جیسے ہم سحری بنا رہے ہیں یا افطاری بنا رہے ہیں، اب دونوں وہی ٹائم ہوتے ہیں آلموسٹ، تو اب تب بھی جو ہے میں آپ کو بھیج دیتی ہوں ایک جو میں سنتی ہوں وہ لگا لیں، کیونکہ وہ میرے کافی سارے فرینڈ سرکل میں نے بھیجی، اور وہ ساتھ ساتھ آپ پڑھ لیں، مشکل سے 13 منٹس لگتے ہیں تو وہ آپ کی کمپلیٹ ہو جاتی ہے۔ تو آپ کوشش کریں کہ یا تو وہ لگا لیا کریں کہ جب وہ ساتھ چل رہا ہوتا ہے تو آپ کو پھر یاد بھی ہو جاتا ہے۔ باقی جو نہیں پڑھ پا رہے ہیں وہ بھی کوشش کریں کہ اذکار کی عادت ڈالیں لازم، کیونکہ اذکار جو ہے وہ آپ کو ہر برائی سے بچاتا ہے، آپ کو بھی، آپ کے گھر کو بھی، جان ہر ناگہانی آفت سے آپ کو بچائے گا۔ تو آپ یہ لازم اس کو اپنی عادت بنانی ہے۔ میں نے بھیج رہی ہوں میں آپ کو، تو یہ میری صبح والی ہے، اور شام کی بھی آپ مشری صاحب کی سن سکتے ہیں، مجھے خیر یہ اچھی لگتی ہے، آپ کو جو اچھی لگے آپ سن سکتے ہیں صبح کے اذکار میں، کہ یہ جو مشری صاحب ہیں مجھے ان کی آواز اور ان کا وہ اچھا لگتا ہے، تو میں تو یہ سنتی ہوں، اور اس میں تمام ہی چیزیں موجود ہیں۔ پھر اذکار الصبح تو یہ ہے، اب آپ نے شام کا دیکھنا ہے تو آپ اس میں بھی دیکھ سکتے ہیں، وہ مسح کر ہوتا ہے شام کا۔ تو انشاءاللہ یہاں پر وہی بات ہو رہی ہے، وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، کہ وہ جو ہے اپنے رب کو جو ہے یاد کرتے ہیں، اپنے پروردگار کی تسبیح اور حمد بیان کرتے ہیں، جو لوگ باوجود اپنے پاس کسی، یعنی اگر آپ دیکھیں صبح بھی اور شام بھی معافی مانگتا ہے، اور صبح شام اپنے پروردگار کی تسبیح اور حمد کرتا ہے۔ تو ویسے تو الحمدللہ ہم سب نمازیں پڑھتے ہیں اور سارے اہتمام کرتے ہیں، تو اس کا بھی کریں، اور بہت آسان ہے، کچھ دعائیں ہیں جو آپ کو یاد کرنی پڑیں گی، ادروائز جو ہے آپ کے پاس چاروں کل آیت الکرسی بھی اس کے اندر موجود ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آج آپ اپنے اس میں لکھ لیں ہوم ورک میں کہ آپ نے اذکار صبح شام لازم پڑھنے ہیں، اور انشاءاللہ میں دوبارہ کل پوچھوں گی اور میں دیکھوں گی کہ کس میں اصلاح آئی ہے اور کون ابھی نہیں پڑھ رہا۔ جی آگے بڑھیے۔ اچھا ایک اور چیز مجھے اس سے یاد آئی، ہم نے نماز کی بات کی تھی، تو جن لوگوں نے ماشاءاللہ جب وہ لوگ جڑے دین کو سیکھنے کے لیے، انہوں نے اپنی اصلاح کی، تو ان میں وہی لوگ شامل تھے جنہوں نے دین سے جڑ کر اصلاح کی۔ باقی جو نئے لوگ تھے تقریباً 9 آئے تھے، تو ان میں سے کسی نے پھر نماز کو ٹھیک کیا؟ تھمز اپ کیجیے گا پلیز، کیونکہ ٹائم جو ہے نا یہ میٹنگ کا صرف 2 منٹ رہ گیا، اس لیے میں یہ سوال کر رہی ہوں۔ تو آپ میں سے کس نے، اچھا مروہ نے اپنی نماز میں، الحمدللہ الحمدللہ، اور کس نے اپنی عربی متن سنا قرآن کا؟ اچھا شاکرہ کہہ رہی ہیں انہوں نے بھی کی، ٹھیک ہے 2 لوگ ہو گئے۔ عائشہ نے دیکھی اپنی عربی متن، اور ساجدہ اور جی جی مقرر۔ الحمدللہ، میں نے نا جو دعائے قنوت جو ہم پڑھتے ہیں، دعائے نازلہ، وہ میں نے نا کریکشن کے لیے میں نے کی تھی۔ صحیح، کیونکہ سم ٹائم آپ کی انہی سورہ میں بھی جو ہے غلطی ہوتی ہے، ایون اعراب کی غلطی ہوتی ہے، کچھ لوگ ابھی تک کلمہ جو ہے اس میں غلطی کر رہے ہوتے ہیں، پیش اور زبر میں۔ تو ہم نے، کیونکہ اب تجوید اور ہمیں دین کا تھوڑا علم آ گیا، ہم اپنی اصلاح ایون خود کر سکتے ہیں، جیسے میں نے کہا تھا اپنے گھر کے فرد کو سنا سکتے ہیں، اور دوسرا کیا کر سکتے ہیں کہ خود اپنی ریکارڈنگ کر کر آپ سنیں، تو آپ تب بھی اس کی غلطی کو نکال سکتے ہیں۔ ساجدہ نے تو ماشاءاللہ کی ہے، محتارہ آپ نے کی ہے۔ جی آپ نے وہ جو قرآن ہم بات کر رہے تھے نماز کی، کہ ہم اپنا کہ عربی کسی متن کو جو ہے نا چیک، سنایا؟ جی نہیں، جی میں نے کسی کو نہیں سنایا، ہم، لیکن پہلے ہم ایسا کرتے تھے کہ میرے امی ابو ہم سے سنتے تھے، ہم، لیکن ابھی میں نے کسی کو نہیں سنایا۔
آپ کوشش کریں یا تو ریکارڈ کر کر خود سنیں، کیونکہ ماشاءاللہ آپ کی تجوید جو ہے وہ ایسی ہے کہ آپ اپنی کریکشن کر سکتے ہیں نا. کیونکہ ایک دفعہ آپ جب آپ نے بائی ہارٹ یاد کیا ہوتا ہے تو آپ کی زبان پہ وہ چڑھے ہوئے ہوتے ہیں الفاظ نا، تو آپ ویسی سیم اسٹائل میں آپ اس کو ریکارڈ کر کے اور خود سنیں گے تو بھی اصلاح کر سکتے ہیں، یا بچوں کو سنا دیں، ہسبینڈ کو سنا دیں، تو اس سے بھی آپ کی اصلاح ہو جائے گی انشاءاللہ. اگر کوئی غلطی ہوگی عربی کی تو آپ کو پتہ لگ جائے گا. جیسے آپ نے دیکھا